جاتا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، اور سیلاب کس طریقے سے انسان کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے جب برائیاں عام ہونے لگتی ہے، خرافات اور بدعات عام ہونے لگتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کئی عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک سیلابی عذاب ہے۔ اس کے اوپر گزشتہ جمعہ ہم نے چرچا کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم تلاوت کی گئی ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کے سامنے 12 ربیع اول سن 11 ہجری کا منظر نامہ آپ کے سامنے رکھا جائے، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند گوشے نہایت ہی مختصر انداز میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور روضۃ الانف کے اندر امام سہیلی نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور تاریخ پیدائش کے تعلق سے السیرہ نبویہ کے اندر علامہ البانی نے تحقیق کرتے ہوئے یہ نوٹ کیا ہے کہ تاریخ پیدائش کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ تمام روایتیں ضعیف ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بہتر روایت ہے وہ 8 تاریخ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، جبکہ الرحیق المختوم کے اندر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے علامہ سلیمان منصور پوری کی تحقیق اور مصری ماہر فلکیات محمود پاسا فلکی کی تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے 9 ربیع الاول کی تاریخ متعین کی ہے۔ جب آپ اس دنیا کے اندر آنکھ کھولتے ہیں، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کرتے ہیں، راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے مشورے پر آپ کو مکہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ 35 سال کی عمر ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کا جو تنازع ہوا تھا آپ اس کو حل فرماتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں رب کریم نے آپ کو رسول اور نبی بنایا۔ جب آپ غار حرا سے گھر لوٹتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو باتیں کہی تھی کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا اور ضائع نہیں کرے گا۔ 40 سال کی پوری زندگی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان
کافی ہے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے کیریکٹر کو جاننے اور سمجھنے کے لیے۔ پھر مکہ کے اندر آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، لوگ آپ کے ساتھ آنے لگے، اور مکہ کے لوگ دشمن، مکہ کے لوگ ظلم و زیادتی پر اتارے ہو گئے۔ اس طریقے سے 3 سالہ زندگی، قید و بند کی زندگی آپ نے شیب ابی طالب کے اندر گزاری۔ اس کے بعد دار الندوہ کے اندر 14 نبوت کے اندر مشرکین مکہ کے اکابر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ محمد کو اب اس صف ہستی سے مٹانا ہی ایک واحد علاج ہے، اور 11 اکابر سردار، 11 اکابر مجرمین کہیے، اس کام کے لیے متعین کر دیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف رب کریم نے اپنے محبوب کو مکہ چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ اس لیے آپ 27 صفر کو مکہ چھوڑتے ہیں اور ربیع الاول میں آپ مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، مکہ کے لوگ چین سے نہیں سوئے، مکہ کے لوگ اس فکر میں پڑے رہے کیسے محمد اور اس کے ساتھیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اسی ارادے سے مکہ سے 2 ہجری کے اندر نکلتے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ بدر، جنگ احد، خندق، صلح حدیبیہ، خیبر، یہ اہم واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے۔ 9 ہجری کے اندر یہ اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی ننگا ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور 10 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کا اعلان فرماتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ آپ حجۃ الوداع کی مناسبت سے ایک ایسا خطبہ دیتے ہیں جیسے آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہو۔ پوری انسانیت کے لیے اس خطبے کے اندر ہدایت موجود تھی۔ اور پھر 29 صفر 11 ہجری کے اندر آپ ایک جنازے میں شرکت فرماتے ہیں۔ راستے میں ہی آپ کو درد شروع ہوتا ہے، آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ یہ سی بیماری جس بیماری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کے اندر مدینے کی کیا حالت تھی، اللہ کے رسول کی کیا حالت تھی،
صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، چونکہ آج امت کی ایک بڑی تعداد 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں اور پھر جلوس نکالتے ہیں. ہم نے شیوہر میں دیکھا کہ لوگ بینر لگائے ہوئے ہیں، اس پہ تلوار کا نشان لگا کر کے، معلوم نہیں کیا درشانا چاہتے ہیں لوگ. کیا اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا؟ کیا اسلام کے اندر تلوار کی طاقت تھی، یہ درشانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ جانے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اسلام تو شانتی کا مذہب ہے، اسلام تو امن کا پیکر ہے، اسلام سکون، چین اور شانتی لوگوں کے بیچ میں قائم کرنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز کی مناسبت سے جب نماز ہو رہی تھی، اما عائشہ کے دروازے کے پردے کو ہٹاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام، آپ کے شاگردان نماز میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے چہرے پر مسکان آتا ہے، آپ کے چہرے پہ بشاشت آتی ہے، اور پھر پردہ گرا دیا جاتا ہے. صحابہ کرام کے من میں یہ باتیں آئیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روبہ صحت ہیں، چاشت کا وقت ہوتا ہے. آپ اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو آواز دیتے ہیں، فاطمہ آتی ہیں. آپ کان میں سرگوشی کرتے ہیں، وہ رونے لگتی ہے. پھر آپ کان میں سرگوشی کرتے ہیں اور وہ ہنس پڑتی ہے. آپ کے اوپر بے چینی طاری ہے، آپ پریشانیوں کے اندر ہیں. آپ کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی پریشانی. اللہ کے رسول نے تسلی دی اور فرمایا کہ میری بیٹی، لیس علی ابی کا کرب بعد الیوم، آپ کے باپ کے اوپر آج کے دن کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. حسن حسین کو بلوایا، انہیں لاڈ و پیار کیا، محبتیں کی ان سے، اور خیر کی وصیت فرمائی. امہات المومنین، آپ نے انہیں نصیحتیں فرمائی. اور عام صحابہ کرام کے لیے الصلاۃ الصلاۃ و ملکت ایمانکم، آپ نے بیان فرمایا، انہیں نصیحت فرمائی. اس کے بعد نزا کی حالت طاری ہو گئی، آپ پریشانی میں ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں ایک مسواک لیے ہوئے داخل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبوب ترین بیوی، ان کے سینے پہ آپ سر رکھے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آتی ہے اور آپ بین حاقنتی و ذاقنتی، کہ آپ کا سر مبارک ہماری ٹھوڑی اور پسلی کے درمیان تھی، آپ کی نگاہیں عبد الرحمان کی طرف تھی، گویا کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے آپ کہا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، سر مبارک سے اشارہ کیا کہ ہاں ہم نے مسواک لیا، آپ کو دیا. آپ کو تکلیف ہوئی اس وقت چبانے کے اندر، نرم کرنے کے اندر. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسے نرم کر دوں. آپ نے سر ہلایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو اپنے دانتوں تلے چبا کر کے نرم کر دیا اور پھر اللہ کے رسول کو دیا. آپ نے مسواک فرمایا. کیا کیفیت تھی اس وقت؟
آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ کس پریشانی سے گزر رہے تھے؟ اما عائشہ نے بیان فرمایا کہ آپ کے بغل میں ایک کٹورا رکھا ہوا تھا، ایک برتن رکھا ہوا تھا، اس برتن کے اندر پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ شدت موت کی وجہ سے، موت کی سختی کی وجہ سے آپ بار بار اپنے ہاتھ کو اس پانی میں ڈالتے اور اپنی پیشانی پہ ملتے جا رہے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ آپ فرما رہے تھے بے چینی تھی، پریشانی تھی، اور اس پریشانی کو لے کر کے حضرت عائشہ نے ایک موقع سے بیان فرمایا کہ ہم نے جو پریشانی آپ کے اندر دیکھی، ہم نے جو آپ کے اندر تنگی دیکھی، ہم نے آپ کو جس درد اور کرب میں دیکھا، اس کے بعد سے لاکھ رہوں میں کسی انسان کی موت کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے میں کبھی ناپسند نہیں کرتی تھی، چونکہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا کہ آپ موت کی سختی سے کس طریقے سے جوجھ رہے تھے، آپ موت کی سختی میں کس طریقے سے مبتلا تھے، آپ کو کتنی پریشانی تھی کہ آپ بار بار ہاتھ کو پانی میں ڈالتے اور اپنے فیس پہ، اپنے چہرے پہ اس کو ملتے۔ یہ پریشانی کا عالم تھا اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کو۔ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کہ یہ انگلی آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے، آپ کی نگاہیں چھت کی طرف اٹھ جاتی ہیں، آپ کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، میں کان لگا کر کے سننے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ دھیان دیں، ہماری مائیں دھیان دیں، ہمارے بھائی اور ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، آپ دھیان دیجئے، آپ کے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے میسج ہے، انسانوں کے لیے، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ فرماتی ہے اما عائشہ کہ جب میں نے سننے کی کوشش کی، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اے رب رحم فرما، اے رب رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ آپ بیان فرما رہے ہیں، آپ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ رب معاف فرما دیجئے، رحم فرمائیے، رفیق اعلیٰ سے ملا دیجئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی انگلی اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف چھت سے لگی ہوئی ہیں، اور آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کا ید مبارک ایک طرف لڑک جاتا ہے، وہ جو ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پورے مدینہ کے اندر قہر بپا ہو جاتا ہے، پورے مدینہ کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے، پورے مدینہ کے اندر کوہرام پڑتا ہے، صحابہ کرام بدحواس ہو چکے ہیں، صحابہ کرام کو ہوش نہیں ہے، وہ کیا کرنا چاہیے انہیں، ان کا اس وقت کیا عمل ہونا چاہیے کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر ڈال دیا گیا ہوتا ہے، آپ کے سر مبارک سے، آپ کی پیشانی سے چادر ہٹاتے ہیں، آپ کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول طبت حیا و میتا، آپ زندگی کے اندر پاکیزہ تھے، آپ موت کے بعد بھی پاکیزہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، عمر فاروق تلوار لیے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو جاری ہے، اور فرما رہے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، قسم خدا کی اللہ کے رسول کی موت نہیں ہوئی ہے۔ ابوبکر نے فرمایا عمر بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، کہا کہ نہیں میں نہیں بیٹھتا، کہا کہ بیٹھ جائیے، کہا کہ نہیں میں نہیں بیٹھتا۔ بدحواس ہے، ہوش نہیں ہے، صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب بے چینی ہے، عجیب کرب ہے، عجیب پریشانیوں میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، عجیب حالت ہے ان لوگوں کی۔
ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، لوگوں کو فرمایا کہ وہ لوگوں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ لوگوں آپ جان لیجئے کہ جو لوگ محمد کی عبادت کرتے آئے ہیں وہ جان لے کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی موت سے نہیں آئے گی۔ یہ توحید کا پیغام، یہ توحیدی پیغام صحابہ کرام کے کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے، اور پھر یہ آیت کریمہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت کریمہ جب ابو بکر صدیق نے تلاوت فرمائی، صحابہ کرام کی اس وقت حالت کیا ہوئی؟ اما عائشہ نے فرمایا فنشد الناس یبکون، لوگ سسکیاں لے کر کے رو رہے تھے، لوگ سسکیاں لے رہے تھے۔ عمر فاروق جب تلوار لیے ہوئے تھے، عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی موت ہو گئی ہے میں ان کی گردن اڑا دوں گا، کوئی اگر کہتا ہے کہ آپ کی موت ہو گئی ہے میں ان کی جان لے لوں گا۔ عمر فاروق پورے دیش کے اندر ہے، ہوش آواز کھو بیٹھے ہیں، لیکن جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، عمر فاروق ابو بکر صدیق نے نصیحت فرمائی اور کہا کہ ما محمد الا رسول، اب سمجھ میں آیا انہیں، تب باتیں انہیں سمجھ میں آئی، اور بیان فرماتے ہیں کہ جیسے میرے ان دو قدموں کے اندر، پیروں کے اندر قوت نہیں تھی مجھے اٹھائے رکھنے کی، ہمارے پیروں کے اندر طاقت نہیں تھی ہم کو اٹھائے رکھنے کی، اور میں زمین کے اوپر لڑک گیا، میں زمین کے اوپر گر گیا، میرے اندر کوئی قوت نہیں تھی۔ یہ حالت تھی 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام کی، یہ حالت تھی صحابہ کرام کی 12 ربیع الاول کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تھے تو مدینہ روشن ہو گیا تھا، مدینہ تابناک ہو گیا تھا، ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس طریقے سے کہ مدینہ کے اندر تاریکی چھا گئی تھی، مدینہ تاریک ہو گیا تھا، مدینہ بالکل اندھیرا ہو چکا تھا۔ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور مدینے کی یہ حالت تھی، لگتا تھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف عجیب گرم و اضطراب کا عالم ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا یا ابتا عجاب رب بندہ، رب نے آپ کو بلایا، اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ نے اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہہ دیا۔ ومن جنت الفردوس ماوا، آپ نے جنت الفردوس کو ٹھکانہ بنا دیا۔ یا بتا، ہائے میرے ابا جان، ہم آپ کی موت کی خبر جبریل تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ پیغام تھا، یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں تھی۔ جگر گوشے رسول کس کرب اور کس پریشانی کے اندر تھی، اور تدبیر کے بعد جب حضرت انس آئے، بلایا اور فرمایا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، انس کیسے آپ کے دل نے گوارا کیا، کیا آپ اللہ کے رسول کے اوپر مٹی ڈال دے؟ یہ کیسے آپ کی لابروں نے، کیسے آپ کی جانوں نے، کیسے آپ کے دلوں نے گوارا کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول کے اوپر مٹی ڈال دے؟ یہ 12 ربیع الاول کا عالم تھا، مدینہ کے اندر صحابہ کرام کے اندر اہل بیت کی یہ حالت تھی، ازواج مطہرات کی کیا حالت تھی، صحابہ کرام کی کیا حالت تھی، ہم اور آپ بھلی باتیں جانتے ہیں۔ اور آج اس 12 ربیع الاول کی مناسبت سے امت کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟
امت کے لوگ کس بدعات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، امت کے لوگ کیسی جلوسیں نکال رہے ہیں، امت کے لوگ کس طریقے سے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پتا نہیں ہے تو آپ کی موت میں خوشیاں منا رہے ہیں یا آپ کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور منانے والے جانے، لیکن آپ کے مادھیم سے اور اپنی ماں اور بڑوں کے مادھیم سے ہم پوری انسانیت کو میسا دینا چاہتے ہیں، ہم امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ان بدعتیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ان خرافاتیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را 12 ربیع الاول کا دن کتنا مصیبتوں والا دن تھا، آپ اپنے سینے کے اندر اس چیز کو جگہ دیجئے اور سوچئے کہ آپ کی نبی کی اس دن کیا حالت تھی، اتنی پریشانی کہ بار بار پانی میں ہاتھیں ڈبونا اور اپنی پیشانی پہ اسے ملنا، یہ پریشانی کا عالم تھا، اور لگاتار فرماتے تھے کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور آج امت ناچ رہی ہے، آج امت ناچ رہی ہے، جلوسیں نکال رہی ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں، ایک دوسرے کو نئے کپڑے پہن کر کے کھا اور کھلا رہی ہے، یہ افسوس ہے امت کے لیے۔ رب کریم انہیں اچھی سمجھ دے، رب کریم انہیں خیر کی توفیق عطا کرے، رب کریم مسلمانوں کو سچی سمجھ دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔